راہ الفت میں گو ہم پہ بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا۔ اے قاضی وقت اس بار دغا نہ کرنا، میرے قاتل کو تم پھر سے رہا نہ کرنا۔ یہ قرض دوستی ادا کون کرے گا، جب ہم ہی نہ رہے تو دوستی کون کرے گا۔ اے خدا میرے دوستوں کو سلامت رکھنا، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فن اور وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پھر ہمارے لنڈن لائر میرے بھائی چھوٹے اور ماشاءاللہ بہت ہی ایک زرخیز ذہن کے مالک میرے ساتھ آج موجود جناب ایڈوکیٹ عرفان رائے اقوال۔ ان کا نام اس لیے مجھے مشکل سا یوں لگا ہے کہ یہ میں نے راجپوتوں کی کاسٹ پہلی دفعہ سنی ان سے، تو میں نے ان سے کہا اس کا مطلب کیا، وہ ابھی خود ہی بتائیں گے۔ تو انہیں ہم اپنے آج اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت اچھے علم و ادبی شخصیت بھی ہیں وہ، اور وہ پولیٹیشین بھی بڑے اچھے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے پالیٹکس شروع کر دی۔ 23.5 سال کی عمر میں انہوں نے ایک بہت اچھی ایک پاکستان ترقی تحریک پاکستان تحریک ترقی، وہ انہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی، اور ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں کہ 26 جولائی 2018 میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اب بہت شہروں میں وہ پھیل چکی ہے، اور ان کے بہت سارے دوست ہیں جو کہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے بات کرواتے ہیں عرفان رائے اقوال۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا عرفان بھائی، پہلے تو یہ بتائیں نا، یہ رائے اقوال یہ پہلی دفعہ میں نے سنی ہے کاسٹ بھائی راجپوتوں کی۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے مصروف ترین وقت سے ٹائم نکالا، کیونکہ آپ پنجاب بار کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، تو بڑی جدوجہد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو باقی جی رائے اقوال یہ راجپوتوں کی سب کاسٹ ہے، راجہ جگدیش سنگھ کی اولاد میں سے۔ تو کیونکہ انڈیا سے مائیگریٹ جو ہوئے، ہم مہاجر ہیں، تو مہاجر جو ذات ہے وہ راجپوت رائے اقوال بنی جب ہم پاکستان میں آئے۔ تو اس وقت سے لوگوں کو کافی مشہور نہیں ہے اتنی، تو لوگوں کو بڑی مشکل آتی ہے اس کو کہنے میں، جیسے آپ نے کہی۔ تو کیونکہ رائے تو میں سنتی رہتی ہوں، لیکن الحمدللہ یہ جب کوئی سنتا ہے نا تو اس کو بھولتی نہیں ہے۔ وہ رائے اقوال جب بھی کبھی مجھے بلائے گا، اسکول کالج یونیورسٹی تک لوگ مجھے رائے اقوال نام سے جانتے ہیں۔ بس آپ بھی نہیں بھولیں گے رائے اقوال؟ جی تو انشاءاللہ آپ بھی نہیں بھولیں گے، بالکل ایسے ہی۔ اچھا چلیں یہ تھوڑا سا یہ بتائیں، خیر بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بھی بہت ویٹ کیا، میں تھوڑا سا مصروف تھی ادھر ادھر، لیکن پھر بھی میں نے کیونکہ آپ سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ کم از کم اپنی کمٹمنٹ کو پورا کروں، تو مگر یہ ہے کہ آپ کی بھی ایک میں سمجھتی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، آپ نے خیر ویٹ کیا بیٹھے۔ تو آج ہم صرف یہ ہے کہ آپ ایک اچھے وکیل تو ہیں سو ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے جو ہمارے ینگ لائرز ہیں ماشاءاللہ بہت انرجیٹک ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست کو بھی بڑا ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے ایک نئی ایک بنائی ہے سیاسی جماعت، یہ جماعت جو ہے یہ پاکستان میں پہلے میرے خیال کہ 287 یا کچھ اس طرح جماعتیں ہیں ہمارے جو سیاسی جماعتیں، تو کون سی ایسی ضرورت آن پڑی تھی کہ آپ نے کہا جی میں بھی ذرا پاکستان تحریک ترقی جماعت ایک بنا لوں؟ تو اس کا کیا مطلب مقصد ہے آخر؟ جی سب سے پہلی بات تو پاکستان میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 2018 میں جو سکروٹی ہوئی اس میں بہت زیادہ جماعتیں تھیں، تو الیکشن کمیشن نے صفایا کیا جس میں 287 کے قریب رہ گئیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی پڑی کہ جتنی سیاسی جماعتیں آئی ہیں کوئی اچھا منشور ہی نہیں پیش کر پائیں۔ اچھا جی کیونکہ طریق بھائی سن لیجئے، جی یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں 74 ایئر ہو گئے ہمیں یہ الو بنایا جا رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ آج بھی تحریک انصاف کو بھی دیکھ لیں، مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا کے، لیکن جو ہمارا منشور انہوں نے دیا تھا وہ اس پہ اڈاپٹ نہیں کر رہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں 2018 میں ہم نے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی پاکستان تحریک ترقی کے نام سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملک کو ایک ترقی کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے، اور اصل مقصد جماعت بنانے کا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان وہ فری بجلی دی جائے۔ اچھا جی، ہمارا نعرہ ہے سستی بجلی اور صاف پانی بنیادی حق ہے عوامی۔ لیکن یہ تو ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بڑا خوبصورت نعرہ ہے، دیکھنے میں تو انتہائی خوبصورت نعرہ لگ رہا ہے، اور اس میں لیکن اس میں کیا امپلیمنٹیشن ہو سکے گی؟ جی کیا ہمارے معاشی حالات اس کی اجازت دیں گے کہ ہم فری بجلی سب کو؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو ہمارا چھوٹا سیگمنٹ ہے وہ ہے صاف پانی والا۔ اگر ہم صاف پانی لوگوں کو دینا پروجیکٹ لگا کے، تو آپ کے ہاسپٹل سے 21% رش کم ہو جائے گا۔ جو آپ کے ہاسپٹلز میں رش کم ہوگا، بیماریاں آپ کو گندے پانی کی وجہ سے لگتی ہیں۔ پہلے تو ہم نے لوگوں کو صاف پانی دینا ہے۔ دوسری، آپ بجلی صاف کیسے دے سکتے ہیں، سستی بجلی کیسے دے سکتے ہیں؟ فوری سوال آتا ہے سستی بجلی دیں گے کیسے؟ تو میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ ڈاؤن فال نہری نظام ہے پوری دنیا کا، اور سب سے بہترین نہری نظام ہے۔ سر گنگا رام نے
1928 میں ایک پروجیکٹ لگایا تھا رنالا خرد، ایک تحصیل ہے ضلع اوکاڑا کی جہاں پہ، تو وہ آج تک ورک کر رہا ہے اور تحصیل پوری کو بجلی فری دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر نہروں کے اوپر ہم بند باندھ کے پروجیکٹ لگائیں گے بجلی فری کا، جو متحد ہوگا ڈی سی او کے، اور ڈی سی او پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے، جتنا وہ کسانوں سے معاملہ اکٹھا کرتا ہے، ریونیو لیتا ہے، وہ صرف اس کی دیکھ بھال کے لیے اس پروجیکٹ کی دیکھ بھال کرے گا، تو آپ کو کوئی بل نہیں آئے گا، بجلی پورے ملک کو فری ملے گی اور نان سٹاپ ملے گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی بات ہے میڈم، اس میں کسانوں کو 12 ماہ پانی ملے گا۔ نہریں چلیں گی تو جو کسانوں کو اب 6 ماہ پانی ملتا ہے ان کو پھر 12 میں ملے گا۔ آپ کی زراعت اچھی ہوگی، ملک میں ترقی ہوگی اور ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ چلیں جناب، ماشاءاللہ، اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ آپ کا جو سمجھ لیں کہ آپ جو مینیفیسٹو ہے وہ تو بڑا زبردست ہے، بڑا چارمنگ ہے۔ اور ایک اور بات، ہماری جماعت میں جتنے لوگ ہیں، سوائے ہماری جو ترقی مزدور ونگ ہے اور جو ترقی کسان ونگ ہے، ان کے علاوہ جتنی ہماری ونگ ہے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اچھا، ہاں جی، اور الحمدللہ چلے گی تو بڑی لیڈیز کی بھی آپ نے علیحدہ سے بنائی ہوئی جی، ترقی خواتین ونگ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ ٹھیک ہے، اچھے اچھے آئیڈیاز آنے چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک زندگی کا اصول ہے کہ پہلے ایک مفروضہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ ایک تجربہ آتا ہے، پھر وہ چیزیں جو ہے وہ مارز وجود میں آتی ہیں۔ سائنس کا بھی یہی اصول ہے کہ پہلے وہ چیزوں کو فرض کرتے ہیں کہ فرض کرے ایسا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اینڈ دین پھر وہ چیزیں جو ہے پھر وہ آپ کے سامنے جتنی چیزیں بھی بنی ہیں اب تک، یہی کچھ ہوا ہے نا کہ پہلے انہوں نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، چیزوں کو فرض کیا ہے۔ تو اسی لیے اب گورنمنٹ کو بڑا اچھا، ہم نے گورنمنٹ کو بڑی اچھی سجیشن دی ہے کہ آپ بھائی جو ہماری میٹرو ہیں، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، میٹرو ٹریک کے اوپر آپ ایمبولینس کو چلائیں۔ میں نے یہ ایجنڈا وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے۔ اچھا، ویسے ناظرین میں یہ ایک بات بتاؤں کہ یہ واقعہ عرفان کی بات بڑی اچھی، مجھے تو بڑی اچھی یوں بھی لگی نا کہ آپ دیکھیں نا کہ جب رش میں سے ایمبولینس گزر رہی ہوتی ہے تو اس میں باوجود کوشش کے بھی ٹائم لگ جاتا ہے جگہ بناتے بناتے نا۔ حالانکہ یہ ہم سب بھی، میرے سمیت اور سارے لوگ، میں نے دیکھا ہے ہمارے دوست اپنی گاڑیاں سائڈ پہ کر لیتے ہیں، ہم گاڑیاں سائڈ پہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمبولینس پہلے گزرے، لیکن اگر میٹرو ٹرین پہ ایمبولینس جا رہی ہو تو وہ تو پھر، کیونکہ اگر ہم سائڈ پہ کرتے ہیں پھر بھی ایمبولینس کو گزرنا مشکل ہوتا ہے، رش اتنا زیادہ ہے، لاہور میں سب سے زیادہ رش ہے۔ تو لیکن اگر آپ ایمبولینس کو ٹریک پہ چلائیں گے، ایمبولینس کو 45 منٹ اگر شیخو پورہ سے لاہور آتے لگتے ہیں تو آپ ٹریک پہ چلائیں گے، وہ ٹریک ہاسپٹل اترے گی، آپ کا جنرل اسپتال میٹرو ٹریک کے اوپر ہے، آپ کا چلڈرن اسپتال میٹرو ٹریک کے اوپر ہے، آپ کا اتفاق اسپتال میٹرو ٹریک کے اوپر ہے، آپ کا گلاب دیوی میٹرو ٹریک کے اوپر ہے، ایون کہ آپ کا میو ہسپتال بھی میٹرو ٹریک کے اوپر ہے۔ تو آپ صرف لوہے کی پیڈسٹرین بنا دیں جو صرف اور صرف ہسپتال میں ایمبولینس اترے اور چڑھے، تو جس پہ اس پہ اتنے گورنمنٹ کے اخراجات بھی نہیں ہیں۔ چلے ویسے میرا خیال ہے کہ یہ بات مناسب ہے، یہ کوئی اتنی مناسب ہے، جس سے آپ کی 6% کہ آپ یہ دیکھیں زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ 6% جو جانیں ضائع ہو جاتی ہے ٹریفک میں پھنسے ایمبولینس کی وجہ سے، وہ آپ کی ضائع نہیں، اور وہ جانیں بڑی قیمتی ہیں ہمارے لیے، وہ گھروں کے چراغ ہیں۔ آپ دیکھیں جو ہر ایک شخص ہے وہ اپنے اپنے گھر کا چراغ ہے، اس کے گھر میں روشنی ہے اس کی وجہ سے نا، تو اس طرح اگر جانیں بچتی ہیں تو میرا خیال ہے یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اور جانیں ضائع ہونے کی ایک اور وجہ ہے کہ ہمارے لاہور میں اکثر پروٹیسٹ رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے روڈ اکثر بلاک رہتے ہیں، تو اس میں ایمبولینسز پھنسی رہتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اس وقت جو سیاسی پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ احساس بھی نہیں کرتے۔ ہم بیچارے وکیلوں کو ٹائم پہ ہائی کورٹ یا ادھر اپنی کورٹس میں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات اتنے زیادہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے کہیں ادھر سے ادھر سے عدالتوں میں کہاں سے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، یا کبھی اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا اور بھی دوسرے لوگ جو اپنی ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ اچھا، بہرحال یہ کہ عرفان ایک اور بڑا آئیڈیا، اچھا ابھی میں ان سے جب بات کری تھی تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نادرا والے جب شناختی کارڈ بناتے ہیں، جب وہ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں، اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کر لیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ ویسے عرفان بڑا اچھا آئیڈیا ہے یار، کیونکہ ہم نے یہ پہلے میں نے گورنر پنجاب صاحب کو بھی خط لکھا تھا، چوہدری سرور صاحب کو، کہ آپ جہاں نادرا دفتر ہے ہمارا پہلے سے موجود ہیں، ان کے اندر صرف آپ ڈی این اے کلیکشن لیب بنا دیں کہ جب آپ کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ بننے آتا ہے یا اندراج ہوتا ہے یا بے فارم بنتا ہے، آپ اس کے تھم امپریشن لیتے ہیں، ساتھ ان کا آپ ڈی این اے لے لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ ڈی این اے کلیکشن لیتے ہیں، جیسے ہی کوئی لاوارث لاش ہوتی ہے، کیونکہ جو لاوارث لاشیں ہیں ان کی شناخت نہیں ہوتی، تو وہ جو ہماری 3% کے قریب لاوارث لاشیں ہیں وہ گھروں کو مل جائے گی۔ جیسے ہی آپ نے اس کا ڈی این اے میچ کرنا ہے، ایک بال بھی ہوگا تو آپ کا ڈی این اے میچ ہو جائے گا، اور جرائم پیشہ لوگ بھی پکڑے جائیں۔ اور ہاں میں اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے جرائم پیشہ ہے، جیسے ہی آپ کا ڈی این اے آپ کے پاس موجود ہے، جرم ہوا، اس کے آپ کا جرائم پیشہ لوگ گرفتار ہو جائیں گے۔ اور یہ کہ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ نومینیٹ اس میں ہوا ہے اور اس کا ڈی این اے آپ کے پاس ہے، وہ بے گناہ پھانسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہم کھینچیں اور پھر اس کا ڈی این اے، ہمارے پاس ڈی این اے موجود ہوگا۔ جی، اس سے آپ کے عدالتوں پہ 6% کے قریب رش کم ہو جائے گا اور جرائم ختم ہو جائیں گے۔
اور گورنمنٹ کا یہ مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان ہے. آپ کے پاس فورینزک لیب بالکل نایاب ہیں، تو آپ کلیکشن سینٹر رکھیں. لاہور میں ہماری ہے، پنڈی میں ہے، تو آپ صرف کلیکشن کریں. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی 50 سال کی عمر میں آپ کو آئیڈیا دے تو ہی آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کریں. جی یہ زندگی کا ایک لمبا سفر وہ گزار چکا ہے. یہ 25 سال کا لڑکا بھی ہمیں اتنی خوبصورت جب سجیشن دیتا ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ واقعہ بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف ایک چھوٹی سی میں اس پہ انسٹرکشن بھی دوں گا کہ جو ہماری ٹیم ہے فورینزک کی، جو ان کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ اس پہ تھوڑا سا نقصان بھی ہمیں ہوگا کہ اگر کسی کا، یہ سب سے پرائیویسی چیز ہوتی ہے ڈی این اے، تو اگر کسی کا ڈی این اے لیتے ہیں تو اس کو آف شور کسی کو دکھایا نہ جائے، کسی تک اس کی رسائی آسانی سے نہ ہو. اس کو پرائیویسی میں ہی گورنمنٹ کے اندر رکھا جائے، کیونکہ یہ سب سے ہماری جو اساس معلومات ہے وہ ڈی این اے. جی یہ ضرور اس پہ کیا جائے. جناب یہ ہم اس چینل کے حوالے سے ہم بھی آپ کی آواز میں اپنی آواز ملاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کئی قباحتوں سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں. یعنی وہ جو فوری طور پہ ایک بندے کو پھر ڈھونڈنا، پھر اس کا ڈی این اے لینا، پھر اس کو میچ کرنا، اس بات سے بندہ بچ جائے گا کہ آپ کے پاس پہلے اس کا ڈی این اے موجود ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے معاملات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں نا، پھر روزمرہ معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ اور کچھ شاعری وائری سے دلچسپی ہے؟ کیونکہ یہ پروگرام فن اور وکیل ہے بھائی صاحب. جی میں بالکل اس میں میں چاہتی ہوں میرے اچھے بھائیوں کی اچھی باتیں بھی سامنے آئیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو ینگ لائرز ہیں ان کے دیکھیں اب آپ کے اپنے آئیڈیاز ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے. اور ریلی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ دیکھیں ہمارا، اور بلکہ جب انہوں نے اپنی یہ بنائی تھی تحریک، جو بنیاد آپ نے رکھی، جو سیاسی جماعت بنائی ہے، اس وقت ان کی عمر 23.5 سال تھی. اور اتنی چھوٹی عمر میں میرا خیال یہ پہلا ہی ہے، میرا خیال کو آپ کا یونیک کیس کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت بنا ڈالی، اتنی بڑی سیاسی جماعت بنا ڈالی. الحمدللہ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی بانی چیئرمین نہیں تھا کسی سیاسی جماعت کا جس کی اتنی عمر ہو. ایک بلاول صاحب تھے، جب ان کی 25 سال عمر تھی وہ بھی چیئر پرسن بنے ہیں، اور ہماری 23.5 سال تھی جب ہم نے جماعت بنائی. آپ نے ان سے بھی پہلے. جی ہمارا اعزاز حاصل ہے. اور باقی شاعری میں سمجھتا ہوں پاکستان میں رہنے والا وہ بندہ جس کے پاس شاعری نہ ہو، جس کی لگن نہ ہو، وہ اقبال کو کیا سمجھے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا شاعر ہے. فیض کو کیسے سمجھیں گے؟ بہت ماشاءاللہ ہمارے حبیب جالب، کیا بات ہے، ہمارے بڑے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، علامہ اقبال وہ ہستی ہیں جن 3 ملک آج بھی کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے تھے. پاکستان کہتے ہیں علامہ اقبال پاکستان میں پیدا ہوئے، یہاں ان کی وفات ہوئی، ان کا سارا کی ساری فیملی یہاں ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں. ہندوستان کہتا ہے جی علامہ اقبال نے ہمارا ترانہ لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ کہتے ہیں جی اقبال ہمارے تھے. آپ کا جو ایران ہے وہ کہتا ہے جی اقبال ہمارا تھا. ہاں انہوں نے کیونکہ پرشین میں 7,000 کے قریب شعر لکھے، بہت شعر. بعد میں کہ انہوں نے کہا جی کہ اردو بھی لکھ لیجیے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے. ہاں جی، تو پھر انہوں نے 4,000 کے قریب جو اردو میں شعر لکھے، بانگے درا اور بالے جبریل، یہ سب پرشین کے. تو شاعری سے تو لگاؤ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہر انسان کا ہوتا ہے، کچھ لوگ شو نہیں کرتے. تو ایک شعر میرا بڑے دل کے قریب رہتا ہے اکثر، تو آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ کیونکہ ہماری عدالتوں کے ریلیٹڈ بھی ہے. اچھا جی. اے قاضی وقت اس بار دغا نہ کرنا، اے قاضی وقت اس بار دغا نہ کرنا، میرے قاتل کو تم پھر سے رہا نہ کرنا. واہ واہ واہ، یہ معجزہ ہے کہ زندہ ہوں میں، واہ، پر حق کو مار دیا اس نے. یہ معجزہ ہے کہ زندہ ہوں میں، پر حق کو مار دیا اس نے. یہ جو گھاؤ ہے نا میرے جسم پر، ان سے بھی گہرا وار کیا اس نے. دن دہاڑے خنجر چلا کر قانون کو بھی دھتکار دیا اس نے. آنکھوں دیکھا جھوٹ پتلا کر عدالت کو بھی بازار کیا اس نے. انسان، فرشتے اور مخلوق خدا کو قسم سے للکار دیا اس نے. اے قاضی وقت اس بار دغا نہ کرنا، میرے قاتل کو تم پھر سے رہا نہ کرنا. تو شاعری تو ایک بہت نیاب چیز ہے، اور شاعری آپ کے اندر انسپائریشنز ڈالتی ہیں. آپ نے دیکھا ہماری سیاست پالیٹکس کو بھی دیکھا جائے تو جب تک اس میں شاعری نہ آئے ہماری عوام جاگتی نہیں ہے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں سیاست میں کیوں آئے، کیوں ضروری ہے؟ تو میں انہیں سناتا ہوتا ہوں سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے پس، سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے پس کہ کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو. تو اگر ہم پالیٹکس نہیں کریں گے، ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، تو اس ملک کی بھاگ دوڑ کون سنبھالے گا؟ اس ملک کو ہم نے سنبھالنا ہے. یہ نوجوانوں کا ملک ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس وقت ملک کے اندر انقلاب آتا ہے جب نوجوانوں کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہوتی ہے. صحیح بات. تو حبیب جالب نے بڑی سیاست کے اندر انٹری ماری ہے. حبیب جالب کے بہت زیادہ شعر سیاست میں پڑھے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد لے کے نکلیں. حبیب جالب کے واقعہ بہت شعر پڑھے جاتے ہیں. جی بہت زیادہ شعر پڑھے جاتے ہیں. میں نہیں جانتا، بالکل ایسے ہی ہے. ہاں، ایسے دستور کو صبح بے نور کو جی میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. کیا بات ہے.
واقعی ٹھیک ہے. چلیے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک مقاصد میں کامیاب کرے اپنے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے, یہ ہماری دعا ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, بچے ہیں, اور اچھی بات ہے, آپ ترقی کریں. اور اچھا, اس کے علاوہ اور وکالت میں کس طرف انٹرسٹ ہے آپ کا؟ چلیں اب سیاست سے تھوڑا باہر آتے ہیں, وکالت کی بات کرتے ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے ارد گرد ہوتی ہے. کون سی وکالت شوق سے کرتے ہیں؟ کوئی وکالت میں فوجداری کرتا ہوں شوق سے, اور میں لوگوں کے بڑا ایک اچھا جواب رسپانس دیتا ہوں. لوگ اکثر مجھے جب کسی کو بتاتے ہیں نا کہ میں وکیل ہوں, تو وہ کہتا ہے سر آپ انصاف کو ڈیلے بڑا کرتے ہیں, انصاف ٹائم پہ نہیں کرتے. مجھے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ سر اگر وکالت میں جتنا ڈیلے وکیل کرتا ہے نا, اتنا ڈیلے آپ کا آئی او بھی کرتا ہے. پولیس کا بھی اتنا ہی کردار ہے. آئی او انویسٹیگیشن آفیسر ہے, اب اسے قانون نے کہا ہوا ہے, حکم دیا, وہ 14 دن کے اندر چلان جمع کروائے, وہ 2 سال چلان ہی نہیں جمع کرواتا. ہمارے آنریبل ججز ہیں, ججز کئی بار لیٹ آتے ہیں. تو اس میں تینوں چاروں محکمے, چوتھا ہمارا اس کا جو اہم پارٹ ہے وہ ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اگر ایم پی ایم این ایز کو ہم پڑھے لکھے کو سلیکٹ کریں گے تو جا کے قانون بنائیں گے, قانون سازی کریں گے, جس سے حالات و واقعات کے ساتھ ہمارا قانون پروان چڑھے گا اور آپ کا انصاف جلدی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم ایک اچھی ٹیم لے کے آئیں گے, ایسی ٹیم جو قانون پہ زیادہ فوکس ہوگا, کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہماری جماعت ہے انشاءاللہ تعالی. اور آپ نے دیکھا اب وکالت میں بھی ایک اچھے بار کی جو سیاست چل رہی ہے, اس میں بھی بڑا اہم رول کردار ادا ہو رہا ہے نوجوانوں کا بڑا. اب نوجوان جو لوگوں نے بار کے لیے کام نہیں کیا ان کو سلیکٹ نہیں کرتے, ان کو ووٹ نہیں دے رہے. تو اب جو ایک اچھا پڑھا لکھا طبقہ انہیں آگے لے کے آ رہے ہیں. صحیح بات. اچھا چلیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کو آپ وکالت کی دنیا میں, قانون کی دنیا میں کیا ریلیف دیتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں جی لوگوں کو میں ریلیف, تو اس میں یہ کہ لوگ بڑے پریشان ہیں, ان کے پاس بعض اوقات لوگوں کے پاس تو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے بھی چند سکے تو ہونے چاہیے نا. آپ دیکھیں نا, نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا کوئی این جی او وغیرہ بنائی ہے آپ نے, یا کوئی آپ نے ایسا ادارہ بنایا جس میں فری لیگل ایڈ آپ مہیا کریں لوگوں؟ بالکل, ہم ترقی ویلفیئر ونگ ہے جو ہماری ترقی ویلفیئر ونگ میں ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں جس کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا, ہم اس میں اس کو فری انصاف لے کر دیتے ہیں. اور آج تک ہم نے اتنے کئی کیسز کیے ہیں جن میں لوگوں کو فری انصاف, ہم نے 376 کے بہت زیادہ کیسز کیے ہیں جن میں اسٹیٹ کونسل لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم ان کو اپنے بہاف پہ فری لیگل ایڈ دے رہے ہیں, ان کو اپنی پوری ٹیم. آپ کی ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی؟ ڈیمانڈ نہیں ہوتی, بالکل کوئی ڈیمانڈ نہیں, کسی قسم کی فیس نہیں ہوتی, ہم انہیں فری. چلے بھی یہ آپ بھی سن لیجئے, سارے دوست سن رہے ہیں کہ اگر فرض کرے کوئی ڈیزرونگ بندہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس فیس نہیں ہے, تو آپ وہ عرفان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ رابطہ کریں, ہم ان کا فری کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں, ہر فورم پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر انہیں کسی حد تک بھی رسائی نہیں ہے, ہم ان کو ایک اچھا مشورہ دے کے ان کو رسائی ان کی لے کے آتے ہیں. کیونکہ ہم ایک وکالت کے ساتھ ساتھ ہمارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, پولیٹکس میں ہے, تو ہم ان میں کہاں ہمیں ضرورت پڑے تو ہم عہدیداروں تک ان کی منت سماجت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا کام کیا جائے. اچھا عرفان نے ایک اور بڑی اچھی بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے جب میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے یوٹیلٹی سٹورز ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو کھاد ہے, جو بیج ہے, جو پیسٹی سائڈز ہیں, یہ بھی اس طرح کی بھی کوئی یوٹیلٹی سٹور بنائی جائے حکومت کی طرف سے. انہوں نے کہا جی اس طرح پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, حکومت کو فائدہ ہوگا, کیونکہ ایک کیا خیال ہے عرفان, ذرا آپ خود بتائیے. جی اس میں وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے یہ زراعت کا ملک ہے, زرعی ملک ہے, اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. جب ہماری زراعت مضبوط ہوگی تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا. تو ہم زراعت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کسانوں کو مضبوط کریں. تو کسانوں کو آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بیج کا ہے, جو ایک بیج بیچنے والا, کھاد کا ہے, ایون پیسٹی سائڈز کا, جتنی بھی ادویات ہیں ان میں جو بیچنے والے ہیں وہ کسانوں سے پیسے اچھے بیج کے لیتے ہیں, صحیح بیج کے لیتے ہیں, لیکن انہیں بیج 2 نمبر دیتے ہیں, جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ہماری ادویات 2 نمبر ہیں, ہمارے بیج 2 نمبر ہیں, کھادیں مہنگی ہیں, اوپر سے بجلی مہنگی ہے, اوپر سے کسانوں کو سب سے بڑا ٹیکس, بہت زیادہ ٹیکس لگایا ہوا ہے جس سے کسان پس چکا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کسان کو آگے لے کے آئیں تاکہ ملک کی معاشت مضبوط ہو. تو گورنمنٹ کا ہم نے ایجنڈا دیا ہوا ہے گورنمنٹ کو کہ بھئی یہ ہماری سجیشن ہے ایک بالکل سمپل سی, کہ آپ جتنے پرائیویٹ بیج مافیا باہر بیٹھا ہوا ہے ان سب کو بین کیا جائے, اور ایک جس طرح ہماری خورد و نوش کی اشیاء کے لیے یوٹیلیٹی سٹور بنائے ہوئے گورنمنٹ نے, آپ ایک ایسا سٹور بنائیں جس سے کسان کو ایک لیبل لگا ہوا گورنمنٹ کی طرف سے بیج ملے, اور آپ کو کھادیں ملیں, آپ کو تمام ادویات ملیں آپ کو, کیونکہ کسان ان پڑھ ہے, اسے اچھا مشورہ کوئی نہیں دیتا. صحیح بات. مشورہ بھی اس سے دینے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں, لیکن مشورہ بھی 2 نمبر دیا جاتا ہے. لیکن میرا مطلب ہے کہ دیکھیں ان کا مقصد یہ ہے کہ فرض کریں ہم کسی کو پکڑ تو سکے نا, کوئی تو رسپانسیبل سامنے ہو نا. اگر آپ پرائیویٹ جگہوں سے چیزیں لیں گے تو کون رسپانسیبل, اس کوئی رسپانسبلٹی. ہاں اگر گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز لیں گے تو ہم گورنمنٹ کو کہہ تو سکیں گے نا کہ دیکھیں جی اس میں بیج جو ہے, اور ویسے بھی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جان بچانے والی ادویات
اور فصلیں بچانے والی ادویات، وہ اگر جعلی ہونا اس کی بڑی سزا ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بات بڑی غلط ہے. لیکن گورنمنٹ نے پچھلے کئی سالوں سے نگلیکٹ کیا ہوا ہے ہماری جو زراعت ہے. اگر زراعت کو نگلیکٹ کریں گے تو آج جو معاشرت آج کل نہیں ہو رہا ہے کام زراعت پہ بھی وہ لوگ، بلکہ یہ اس چیز کو وہ زیادہ آگے لے کے چل رہے ہیں کہ کیونکہ وہی بات آپ کی آگے کہ ملک ہمارا زرعی ملک ہے، اور اس میں یہ کہ زراعت تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمارے پاس اگر کپاس نہیں ہوگی، ہمارے پاس گندم نہیں ہوگی، ہمارے پاس گنا نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو زندگی کو آگے چلا ہی نہیں سکتے. لیکن گورنمنٹ اس پہ عمل نہیں چاول کرتی. ہیں ہماری سیکنڈ جو میں سمجھتی ہوں کہ کھانے کی چیزیں ہیں، روٹی کے بعد جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی ہمارے ملک میں خوراک ہے وہ چاول ہے. مسئلہ یہ ہے اس پہ کہ بھی یہاں حکم نامے جاری ہوتے ہیں، اے سی بیٹھے ہوئے دفتروں میں منرل واٹر پی کر نیچے جا کے نیچے طبقے کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی. جو نیچے والا طبقہ ہے جو محکمہ زراعت میں بیٹھا ہوا ہے وہ عمل پیرا ہی نہیں ہوتا. یعنی ان پہ یہ کہ پورا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہیں جو جا کے دیکھیں کہ کیا واقعی کسانوں تک ریلیف مل رہا ہے. اب آپ دیکھیں گورنمنٹ نے کھادوں کے اوپر سبسڈی دی ہوئی ہے کہ آپ کھاد کا جیسے ہی کھولتے ہیں اس کو، اس کے اندر آپ کو ایک ٹوکن ملے گا جس سے آپ کو کھاد کی سبسڈی ملے گی. لیکن وہ ٹوکن راستے سے نکال لیے جاتے ہیں، وہ کسانوں تک پہنچتے ہی نہیں ہے. اور جب جو ایک غریب کسان ہے وہ جو 10 ایکڑ کا مالک ہے اس تک تو اس نے تو کھاد 2 بوریاں استعمال کرنی ہے. اگر 4 بوریاں استعمال کرنی ہے اس کو کتنی سبسڈی ملے گی؟ سبسڈی ملتی ہے جس کی 1000 ایکڑ رقبہ ہے وہ کھادیں استعمال کرتا ہے ہزاروں کی بوریوں. وہی بات ہے نا کہ دیکھیں یہ تو من حیثل قوم جو ہم لوگ ہیں ہم سب کو آنیسٹ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہم صرف چند لوگوں پہ کیوں اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ صرف حکومت ہو جائے فلانا ہو جائے؟ ہم خود بھی تو ہو جائے نا، بندے بندے کو ہونا چاہیے. چلے خیر عرفان آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آج آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آ کے آپ نے اچھی شاعری بھی سنائی اور اپنی اچھی باتیں شیئر بھی کی. ابھی آخری شعر میرا رہتا ہے، آخری شعر رہتا ہے سیاست کے حوالے سے. ضرور 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 سنائیں، ضرور. زمانہ متعارف ہے ہماری استقامت کا. اچھا، زمانہ متعارف ہے ہماری استقامت کا. نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے کارواں بدلا. واہ واہ واہ. راہ الفت میں گو ہم پہ بڑے مشکل مقام آئے. راہ الفت میں گو ہم پہ بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا. واہ 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 کیا بات ہے. نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا. واہ جی واہ، واہ جی واہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر میں دعا دیتی ہوں بینگ ایلڈر سسٹر کہ اللہ آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے بیٹا، اور آپ کو اللہ آپ کے نیک جو مقاصد ہیں اس میں کامیاب کرے. تو جناب آج ہمارا یہ خوبصورت سا پروگرام ہمارے بہت پیارے بھائی عرفان رائے اقوال ان کے ساتھ تھا. اب ان کا نام ہمیں یاد ہو گیا. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ میں سے کوئی بھی دوست آنا چاہے تو دیر سویر کی تھوڑی سی معذرت ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہی آج کل جو سینیریو چل رہا ہے الیکشن کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن میں آپ کی بہن آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، میں ہمیشہ ساتھ ہی ہوتی ہوں، کوئی دیر ہو جائے یا کوئی نہیں لیکن میں آتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے. ان کے خیال رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ان کے کہے بغیر پوری کر دیجیے. جب آپ یہ سب کریں گے تو اللہ بہت خوش ہوگا. اللہ اس انسان سے بڑا پیار کرتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرے. اور اس پہ ایک دوستی پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دوستی پہ بھی شعر یاد آیا. اچھا، عرفان کا اور شعر سنتے ہیں جی. کہ یہ قرض دوستی ادا کون کرے گا، یہ قرض دوستی ادا کون کرے گا، جب ہم ہی نہ رہے تو دوستی کون کرے گا. اے خدا میرے دوستوں کو سلامت رکھنا ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا. واہ واہ جی. اچھا، اس پہ آپ کو یہ سناؤں، سیاست میں ایک بڑا اچھا ہے کہ وہ کیا گئے کہ لطف سیاست چلا گیا. وہ کیا گئے کہ لطف سیاست چلا گیا، دشمن گئے کہ دوست ہمارے چلے گئے. تو بعض اوقات اچھے حریف جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑا، میں کہتی ہوں کہ آپ کو سیاست کرنے کا مزہ آ جاتا ہے. آپ کے سامنے مقابلے کا، آپ کے ٹکر کا حریف ہو تو آپ کو سیاست کرنے کا مزہ آتا ہے. تو اس میں یہ کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ انہیں بھی ہونا چاہیے. تو جناب آج کا پروگرام ختم کرتی ہوں، اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی اور اچھے پروگرام کے ساتھ اپنے اچھے دوست کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.